لیکن فرعون کے دربار میں کیا آپ ڈائریکٹ چلے گئے تھے؟ اب ہمارے یہاں پہ اسمبلیاں ہیں، صوبائی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، تو کیا آپ میں سے مجھ میں سے کوئی ایسے جا سکتا ہے وہاں پہ؟ اس کے لیے بڑی سوچ چاہیے، بڑی سفارشیں چاہیے، پھر جان پہچان نکلے گی تو پھر آپ جا کے وہاں پہ بات کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بات کرنے کی تو اجازت پھر بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کو جا کے بات کرنی ہے، ان کے خلاف کرنی ہے، تو یہ تو کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی آپ کو۔ تو فرعون تو نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ خدا بنا ہوا تھا معاذ اللہ۔ تو اس کے دربار میں آپ دونوں بزرگوں کو کیسے رسائی مل جائے گی؟ پھر نبی تو آپ ہیں اللہ تعالیٰ کے، دونوں کے دونوں بزرگ تھے، لیکن انبیاء کے پاس وہ ظاہری طور پہ دنیا تو نہیں رکھتے اپنے ساتھ۔ بہت کم ایسا ہوا انبیاء میں سے جنہوں نے ظاہری طور پہ دنیا، جیسے سلیمان علیہ السلام تھے، باقی تو ظاہری طور پہ فقر غالب تھا، فقر تھا ان کے پاس، اور ویسے فقر والوں کو تو کوئی بھی قریب نہیں آنے دیتا۔ ہر لوگوں میں سے جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس مال ہوتا، دولت ہوتی ہے، دیگر چیز ہوتی ہے، ہاں ان کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ دونوں بزرگ 1 سال تک کوشش کرتے رہے کہ ہماری فرعون سے ملاقات کراؤ، اور 1 سال تک انہیں ملنے نہیں دیا گیا۔ اب اندازہ کر لیں، آپ سوچ رہے ہوں گے لوگ یہ تو اللہ کے نبی تھے، نبی کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ ہم لوگوں نے نبیوں کا اور ولیوں کا ایک الگ ہی معیار بنا لیا، ان کو انسانوں کی فہرست سے خارج کیا ہوا۔ ہم ان کو ما فوق الفطرت یعنی انسانوں کے علاوہ کچھ اور سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو کوئی وظیفہ پڑھتے تو فوراً کام ہوتا۔ ہمارے زمانے میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھتے اور بڑا کام ہو جاتا ان کا۔ یہ تو اللہ کے نبی تھے، تو بھائی اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ویسے داخل کر دیتا، لیکن الدنیا بالوسائل لا بالفضائل۔ دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہری وسیلوں کے ذریعے ہوتے ہیں، ظاہری طریقوں سے ہوتے ہیں، فضائل کے ساتھ نہیں ہوتے۔ کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام آگے اپنی روحانی طاقتوں کے ذریعے کام لے لیتے تو بعض والے امت یہ کہتے ہیں جی وہ تو نبی تھے، انہوں نے کر لیا، آپ تو نہیں کر سکتے یہ کام۔ اور خود ہمارے آقا علیہ السلام جو آپ نے معجزات دکھائے وہ دکھائے، لیکن ویسے اپنی ساری زندگی کے اندر ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزاری۔ 40 دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور آج کا ہمارے یہاں پر جو پیر بنا ہوا ہوا اس کے پاس نذرانوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ جناب اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگوں نے تو الگ معیار بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ والے اسی صفت کے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کو تلاش کرنا تو مال و دولت میں نہیں ملیں گے، وہ اونچی اونچی بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں ملیں گے، وہ سونے کی کرسیوں پر اور مہنگی مہنگی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ نبیوں کے طریقوں پر ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ تو 1 سال کوشش کرنے کے بعد پھر دربار نے اندر جا کے، درباری نے اندر جا کے کہا کہ وہ ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا بلا تھوڑی بہت دل لگی کر لیتے ہیں، مجھ سے تھوڑا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، کون ہے وہ؟ کیونکہ وہ تو سمجھتا تھا، کہتا تھا میں رب ہوں۔ تو اب رب العالمین کہاں سے آ گیا جی، اور رب العالمین کا رسول کہاں سے آ گیا؟ تو پھر اس نے بلا لیا اندر۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا پہچان گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس کے یہاں پہ پرورش پائی، آپ نے بچپن وہاں پہ گزارا، آپ نے بعض روایتوں کے مطابق 30 سال آپ اس کے ساتھ رہے، اور بعض روایتوں کے مطابق 12 سال آپ نے اس کے ساتھ گزارے، اور 12 سال کی عمر میں تھے آپ تو پھر وہ واقعہ پیش آیا تھا مکہ مارنے والا، تو اس کی وجہ سے پھر آپ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ لیکن فرعون نے جب پہچان لیا تو کہتا ہے قال علم
علم نربک فینا ولیدا، کہ ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے یہاں میں نہیں پالا تھا، ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی؟ لبثت فینا من عمرک سنین، اور تم نے ہمارے یہاں پر اپنی عمر کے کئی برس گزارے۔ تو اب وہ فرعون جو اپنے احسانات جتانا شروع کر رہا ہے، ہم نے تمہیں پالا تھا، ہم نے تمہیں پوسا تھا، ہم نے تمہیں محبت کے ساتھ رکھا ہوا تھا، کیونکہ بعض روایتوں کے مطابق فرعون نے بیٹا بنایا ہوا تھا اور بڑی محبت بھی کرتا تھا، لیکن جب اپنی سلطنت کا اور اس کا معاملہ آیا تو پھر محبت ختم ہو گئی۔ اور پھر کہتا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا، اور تم نے پھر جو کرنا تھا کر ڈالا۔ کہنے کا مطلب یہ جیسا ہمارے یہاں پہ محاورہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں بڑی محبت سے پالا تھا اور ایک عرصہ تم نے ہمارے ساتھ گزارا، پھر جو تم نے کرنا تھا وہ کر ڈالا۔ یعنی اشارہ کر رہا ہے کہ تم نے ہم سے بے وفائی کی، تم نے ہمارے بندے کو مارا، تم نے قتل کیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم ناشکرے ہو۔ یہ تم ناشکرے تھے کہ تم نے ہمارے ہی بندے کو مار دیا۔